وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے عصر کی نماز کی بعد کی ان مجلسوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس مطالعے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سیکھنا بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سیکھ کر کے ان میں گہرائی میں جا کر کے دعاؤں کے آداب کو سیکھنا ہے کہ دعائیں کیسے مانگنی چاہیے اور دعاؤں میں کیا مانگنا چاہیے. قنوت وتر کی شرح میں ہم نے دیکھا ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے، عافیت کا معنی کیا ہوتا ہے، اور ولایت کا معنی کیا ہوتا ہے. چوتھی چیز جو ہم دعا میں مانگتے ہیں وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بارک لی فی ما آتیت، اللہ تعالیٰ تو نے جو بھی ہم کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. اور بارک لنا فی ما آتیت کا مطلب ہوتا ہے جو ہم کو دیا ہے، بارک لی جو مجھ کو دیا ہے، بارک لنا جو ہم کو دیا ہے. تو امام صاحب جب پڑھتے ہیں تو بارک لنا پڑھتے ہیں، اور ہم جب تنہائی میں پڑھتے ہیں تو ہم بارک لی پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. برکت بہت قیمتی چیز ہے، اور برکتیں دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت کا معنی اصل میں ہوتا ہے زیادتی، اضافہ. تو اور برکت کا معنی ہوتا ہے نفع. تو جب بندہ اللہ رب العالمین سے برکت مانگ رہا ہوتا ہے تو اصل میں یہ دونوں چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے. اچھا، زیادتی میں بنیادی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ جو ہے وہ محفوظ رہے پہلے، ہے نا بھائی. زیادتی، جب آپ کسی چیز کی زیادتی مانگ رہے اللہ سے تو اس کا مطلب کم سے کم جتنا ہے اتنا تو پہلے سیف رہے. زیادتی تو اس سے اضافے کا نام ہے. تو ہم جب برکت مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے عطا فرمایا ہے اس کو محفوظ رکھ. ایمان دیا ہے تو اس کو محفوظ رکھ، توحید عطا فرمائی ہے تو اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما. اتباع کا جذبہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھ. ہاں، سنت کو فالو کرتے ہیں تو اس کو بدعتوں سے محفوظ رکھ. نعمتوں کی حفاظت یہ بہت اہم ترین چیز ہے. یعنی یہ کافی نہیں ہوتا کہ بندے کو نعمت مل جائے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس نعمت پر اللہ رب العالمین باقی بھی رکھے. ہاں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے نا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، پیچھے نہ ہٹے، جو ارتداد کا شکار نہ ہو. سلف جو ہے وہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہیں کہ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں اور آخری وقت میں کسی کفر، کسی بدعت کے شکار ہو جائیں اور ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں. ہاں، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو. بعض مرتبہ نعمتیں ملتی ہیں، بندہ ان کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ چھن جاتی ہیں. تو جب نعمت مل کے چھن جاتی ہے تو زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے. نعمت نہیں ملنے سے تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے؟ کہ نعمت مل کر کے چھن جائے. تو بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کو اس نعمت کی حفاظت کے لیے بھی اللہ سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ نعمت دینے والا بھی اللہ ہے اور نعمت کو محفوظ رکھنے والا بھی اللہ ہے. تو برکت میں پہلا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اولاد دی ہے، برکت دے مطلب اس کی حفاظت فرما، اولاد سلامت رہے، بیوی سلامت رہے، بچے سلامت رہیں، ایمان سلامت رہے، توحید سلامت رہے. نعمتوں میں پہلی چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ بھائی اللہ نعمت میں برکت دے مطلب نعمتوں میں اضافہ کرے، کوانٹٹی میں اضافہ. نعمت کی برکت کوانٹٹی میں اضافے کا بھی نام ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو نے ایمان دیا ہے تو اس کو اور بڑھا دے. ایمان ایک لیول کا نہیں ہوتا نا، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے.
ایمان کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ہم کہتے ہیں بارک لنا فیما آتیت، اللہ تو نے جو بھی دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایمان دیا ہے، ایمان میں برکت دے، اعلیٰ لیول ایمان کا عطا فرما. ہدایت دی ہے، مزید ہدایت عطا فرما. ہدایت کے بھی لیول ہوتے ہیں نا، ہدایت ایک لیول کی نہیں ہوتی ہے، الگ الگ لوگوں کی ہدایتوں کا لیول الگ ہوتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اور اس پر لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. تو اللہ تو نے ہدایت دی ہے تو ہدایت کو بھی بڑھا دے. تو نے عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تو اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق دے رہا ہے، اور اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. شکر میں اضافہ کر دے، صبر کرنے میں توقع عطا فرما. اللہ تعالیٰ علم دیا ہے اس میں اضافہ کر دے. تو برکت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ کوانٹٹی میں اضافہ. تو جو اللہ تعالیٰ دیا ہے اس کی کوانٹٹی تو بڑھا دے. اور دوسرا ہوتا ہے کوالٹی میں اضافہ. برکت صرف کوانٹٹی میں اضافے کا نام نہیں ہے، کوالٹی میں بھی اضافے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نے جو دیا ہے اس نعمت کے فائدے کو بڑھا دے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی کو، یعنی دنیا میں خاص طور پہ، کہ ایک آدمی کو اولاد بہت ملی ہے، ایک فرما بردار نہیں. میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے 6 7 لڑکے، اور باپ آ کر کے رو رہا ہے کہ ایک نہیں ہوتے تو اچھا تھا. اولاد مل گئی پر اس میں برکت نہیں ملی، ہے نا. برکت کیا ہوتا ہے؟ اور بہتوں کو آپ دیکھیں گے ایک اولاد ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ وہ اولاد دین اور دنیا سب میں نفع بخش بن گئی. دنیا میں بھی فائدہ اٹھا دے رہے اس سے، اور دین کا بھی فائدہ ہوتا رہا اس سے، ذخیرہ آخرت بھی بن گئی وہ اولاد. تو نعمت کی کوانٹٹی سے زیادہ نعمت کی کوالٹی اہم ہوتی ہے. مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن بہتوں کے لیے مال عذاب بن جاتا ہے نا. مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے مال کیا بنتا ہے؟ اللہ کا عذاب بن جاتا ہے اگر بندہ اس کا حق نہ ادا کرے. تو مال دے تو عذاب مت بنا میرے اوپر، اولاد دے تو مصیبت نہ بنا میرے اوپر، بیوی دے تو فرما بردار دے دے، ہاں بچے دے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کوالٹی میں اضافہ کہ نفع بخش بنا. اللہ تعالیٰ تو نے جو بھی نعمت دی ہے اس کو نفع بخش بنا. بارک لنا فیما آتے، دوست دیے ہیں وفادار دے اللہ رب العالمین. ہاں تو نعمتیں بعض مرتبہ کتنی ہی بڑی ہو جائیں، لیکن اگر ان کا نفع اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے تو نعمتیں بندے کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمتوں سے پناہ مانگتے تھے جو نعمتیں مصیبت بن جائیں. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پڑوسی اچھا ہو تو نعمت ہے، برا ہو جائے تو مصیبت بن جاتی ہے سر کی. ہاں وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اور ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. بیوی نعمت ہے اللہ کی، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے بھائی، بیوی نعمت اللہ کی. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز کیا ہے؟ بیوی ہے. پر بیوی اگر نافرمان ہو جائے، سنکی ہو، بہت مطالبہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، خاص طور پہ جو انسان کی جنسی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں کرے نا، تو انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. ہاں فرمایا ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ہاں وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرا مالک بن جائے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، ایسے مال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. ہاں وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، اور مکر کرنے والے، سازش کرنے والے دوست سے پناہ مانگو. یہ سب نعمتیں، پر نعمتیں ہمیشہ نفع بخش نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی نعمتیں وبال بن جاتی ہیں. فرمایا ایسے دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو سازشی ہو، جو ہمیشہ سازش میں لگا رہتا ہے. ہاں عینہ یرانی وقلبہ، عینہ ترانی وقلبہ یرانی، اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی ہیں، اس کا دل میری جاسوسی میں لگا رہتا ہے. ان رآ حسنۃ دفنہا، وہ کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو دفنا دیتا ہے، کسی کو نہیں بیان کرتا. یعنی کوئی آدمی اگر آپ کے پیچھے لگ جائے گا تو صرف برائی تو نہیں دیکھے گا نا، اچھائی بھی دیکھے گا، پر اچھائی دیکھتا ہے تو نہیں بیان کرتا، اور برائی دیکھتا ہے اذاعہا، ہر جگہ پھیلا دیتا ہے، اس کو فارورڈ کر دیتا ہے. تو صرف نعمت مانگنا کافی نہیں ہوتا، اس نعمت میں برکت بھی مانگنی چاہیے، ہے نا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی تو صرف اولاد نہیں مانگی نا، کیا فرمایا؟ ربی حبلی من الصالحین، اولاد صرف نہیں مانگی، صالح اولاد عطا فرما. ہاں تو
نعمت صرف نہیں مانگنا چاہیے. ایک ہم کو ایک اللہ کے نبی سے ایک ادب پتہ چلا کہ نعمتوں میں برکت بھی مانگنی چاہیے, کوالٹی میں بھی اللہ سے اضافہ مانگنا چاہیے اور کوانٹٹی میں بھی اضافہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کوانٹٹی بھی خوب دے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ دینے پہ آئے تو کون اس کو روکنے والا ہے. ولا لا مانع فیما اعطیت, اللہ تو دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں, ولا معطی لما منعت, تو منع کر دے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے. تو یہ برکت کا معنی ہے. تو برکت میں بہت ایک وسیع معنی پایا جاتا ہے. پہلے دین میں برکت, پھر دنیا میں برکت, پھر کوانٹٹی میں بھی برکت دین کے اندر اور کوالٹی میں بھی برکت. یہ برکت کا معنی ہوتا ہے. آگے جو ہے وہ کیا ہے, پھر شر سے بچنے کی دعا ہے, وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.